السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کی حالات زندگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے دست مبارک سے کچھ سوت کاٹا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اسے بازار لے جائیں اور اسے فروخت کر کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوت کو بازار میں 6 درہم میں فروخت کر دیا۔ اس سے قبل کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ خورد و نوش کی کوئی چیز خریدتے تو انہوں نے آواز سنی کہ کوئی جو مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کرے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تمام درہم اس سائل کو دے دیے اور خود خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بدو کی شکل میں آپ کے سامنے تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں اونٹنی کی مہار تھی۔ حضرت علی سے کہنے لگے، یہ اونٹنی خریدتے ہو؟ حضرت علی سوچ میں پڑ گئے۔ وہ بدو کہنے لگا، میں اسے ادھار تجھے دینے پر تیار ہوں۔ حضرت علی نے اونٹنی 100 درہم میں خرید لی۔ ابھی حضرت علی خرید کر گھر جا ہی رہے تھے کہ راستے میں حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آپ کے سامنے تشریف لائے۔ حضرت علی سے کہنے لگے کہ آپ اس اونٹنی کو بیچتے ہیں، میں اس کو 160 درہم کے عوض خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو فروخت کر دی، جو کہ انسان کی شکل میں تھے۔ راستے میں جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ حضرت علی کے سامنے انسانی شکل میں آئے اور حضرت علی سے پوچھا کہ کیا سودا ہو گیا؟ حضرت علی نے انہیں فرمایا کہ ہاں سودا ہو گیا اور یہ آپ کے 100 درہم ہیں، واپس لے لیجئے، اور 60 درہم لے کر گھر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ یہ رقم کہاں سے ملی؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ ہم نے 6 درہم کی تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 60 درہم عطا فرمائے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا سارا واقعہ حضور رسول اللہ کے گوش گزار کیا۔ اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تم جانتے ہو کہ یہ اونٹنی والے کون لوگ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیچنے والے جبرائیل امین تھے اور جنہوں نے خریدا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹنی دراصل جنت الفردوس کی وہ ناکہ تھی جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سواری کر کے جنت میں تشریف لے جائیں گی، اور یہی سواری جنت میں خاتون جنت کی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ان کا حال پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی عمران بن حسین جو کہ قریش کے سردار تھے وہ بھی تھے۔ دروازے پر جا کر رسول اللہ نے پوچھا کہ بیٹی اندر آ جاؤں، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں کہ میں پردہ کر سکوں، چادر کوئی نہیں چہرہ چھپانے کے لیے۔ ہمارے علم کے مطابق یہ کیسی بے بسی کی زندگی ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ انسان کے پاس کپڑا ہی نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار اور جنت کے سرداروں کی ماں، اللہ کے شیر کی بیوی اور رسول اللہ کی بیٹی اس حال میں ہے کہ گھر میں چادر پردے کو نہیں ان کے لیے، تو رسول اللہ نے اپنی چادر مرحمت فرمائی کہ میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے اور پوچھا، بیٹی کیا حال ہے؟ انہوں نے عرض کی، ابا جان، بھوک بھی ہے اور بیماری کے علاج کے پیسے بھی نہیں۔ تو رسول اللہ نے گلے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر!
طائف میں پتھروں کی بارش میں رسول اللہ نہیں روئے، اور یہاں آ کر بیٹی کے غم سے وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے بیٹی غم نہ کر، اس ذات کی قسم کہ جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، تیرے گھر میں فاقہ تو تیرے باپ کے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ یہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی بیٹی کے گھر کے حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے رسول، اگر آپ چاہیں تو سارے عرب کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، عرب کے پہاڑ مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونا بن جائیں گے، پھر یہ سونا بن کر کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلیں گے۔ رسول اللہ کو توڑنے اور کاٹنے کی مشقت میں بھی نہیں ڈالوں گا، جتنا فرمائیں گے اتنا ہی وہ پہاڑ بن کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اے بیٹی، میں نے اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد پھر کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کی کہ مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا دیتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا، رسول اللہ کے بدن میں کمزوری آ گئی تھی اور گھر میں کسی بھی زوجہ کے پاس آپ کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے جناب حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کا رخ کیا تاکہ وہاں پر شاید آپ کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے، لیکن جناب فاطمہ اور آپ کے بچے سب فاقے میں تھے، گھر میں ان کے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ بیٹی کے گھر سے بھی واپس چلے گئے۔ آپ کو گھر سے نکلے ہوئے ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک پڑوسی روٹی کے 2 ٹکڑے اور کچھ مقدار میں گوشت لے کر جناب فاطمہ الزہرا کے در پر آیا۔ فاطمہ نے دل میں سوچا کہ خدا کی قسم میں اور میرے بچے بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن میں یہ کھانا اپنے بابا کو کھلاؤں گی۔ انہوں نے جناب حسنین کو رسول خدا کے پیچھے بھیجا تاکہ انہیں دوبارہ گھر میں بلا کر لائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں واپس تشریف لائے اور فاطمہ الزہرا نے پڑوسی کے گھر سے دیا ہوا کھانا جو اوپر سے ڈھک کر رکھا ہوا تھا لا کر رسول خدا کے سامنے رکھ دیا اور اوپر سے ڈھکن اتارا تو کیا دیکھتی ہیں کہ کھانے کا برتن تو کھانے سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو تعجب ہوا کہ کھانا تو صرف ایک آدمی کا تھا۔ آپ تعجب کی نگاہوں سے کھانے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹی، یہ کھانا کیسے اور کہاں سے آیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، یہ کھانا اللہ کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ نے جب بیٹی کی یہ بات سنی تو فرمایا اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں مریم کی طرح قرار دیا جو بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار تھی، اس لیے کہ ان پر بھی خدا جب اپنے لطف و عنایت سے کوئی کھانا بھیجتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کو بھی بلوایا اور سب نے مل کر اکٹھے کھانا کھایا۔ ازواج رسول کو بھی دعوت دی گئی، انہوں نے بھی آسمانی کھانا کھایا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ کھانا اپنے پڑوسیوں کو بھی دیا۔ حضرت فاطمہ یعنی آسمانی کھانوں کو نزول ان کے گھر میں اکثر ہوا کرتا تھا اور بہشتی کھانوں کا نزول آپ کے گھر میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شدت بھوک سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے انہوں نے فرمایا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، لیکن گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے علی، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میں اور
بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ جو مختصر سا کھانا تھا اسے میں نے آپ کو دے دیا اور ہم لوگ بغیر کھائے ابھی بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کو جب یہ بات سن کر بے حد تکلیف کا احساس ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنے گھر سے نکل گئے۔ ایک آدمی سے آپ نے 1 دینار قرض لیا تاکہ اس سے کچھ خرید کر گھر لے جائیں۔ راستے میں آپ کے ایک دوست جناب مقداد کو دیکھا کہ ان کے بیوی بچوں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ لے کر آئیں، تو حضرت علی نے ان کے درد کو اپنا درد سے زیادہ اہم سمجھا اور وہ 1 دینار بھی ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہ بچا، لہٰذا گھر واپس جانا پسند نہیں کیا اور مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر سے جناب رسول خدا کو حکم ہوا کہ آج رات آپ نے علی کے گھر مہمانی پر جانا ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اے علی، آج رات مجھے اپنے گھر مہمانی پر بلاؤ گے؟ حضرت علی خاموش ہو گئے، اس لیے کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا۔ فاطمہ الزہرا اور بچے پہلے ہی 2 دن سے بھوکے تھے، لیکن رسول اللہ نے دوبارہ اظہار کیا، کیوں جواب نہیں دیتے علی؟ یا کہو کہ میں نہ چلوں تمہارے ساتھ، کیا تم مجھے اپنے گھر نہیں لے کر جاؤ گے؟ علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جناب فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لے گئے۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نماز میں مشغول تھی اور خدا سے راز و نیاز کرنے میں مصروف تھی کہ بابا کی آواز سن کر مصلی عبادت سے اٹھی اور حضرت فاطمہ نے دسترخوان لگایا اور بہشتی غذا کو لا کر دسترخوان پر رکھ دیا۔ حضرت علی جناب زہرا کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ زہرا یہ کھانا کہاں سے تیار کیا ہے؟ اس سے پہلے جناب زہرا کوئی جواب دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ کھانا اللہ کی طرف سے ہے۔ اے علی، یہ کھانا اللہ کی طرف سے آپ کے اس دینار کی جزا ہے جو آپ نے مقداد کو دیا تھا۔ خداوند عالم نے جناب زکریا اور مریم کی داستان کو آپ کے سلسلے میں تکرار کیا ہے اور آپ دونوں کو بہشتی کھانوں سے، بہشتی غذاؤں سے نوازا ہے۔ مزید میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔